السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد 2 سال میں یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ نظام کو نظام کے اندر سے ایک شکست کا سامنا ہے۔ سہیل آفریدی نے آج خیبر پختونخوا میں بالآخر وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ نظام کی کل حرکت اور پورا یہ بندوبست اس کوشش میں تھا کہ سہیل آفریدی حلف نہ اٹھا سکے۔ سہیل آفریدی کو حلف سے روکنے کی جو کوششیں درون خانہ ہوئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس بندوبست کے لیے، اس نظام کے لیے کتنے ناگزیر تھے، اور کسی بھی انجانے یا ایسے آدمی کے لیے خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ اس بندوبست کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور جو ایک ایسے منطقے میں ہو کہ جن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، ایسا شخص اس نظام کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے اشارے واضح طور پر سہیل آفریدی کو روکتے ہوئے جو کوششیں اور کاوشیں ہوئی ہے اس سے ملتے ہیں۔ آج سہیل آفریدی جب گورنر ہاؤس پشاور میں حلف اٹھا رہے تھے تو سرحدوں پر حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ پاکستان اور افغانستان میں ایک بار پھر جھڑپیں شروع ہو چکی تھی جو گزشتہ رات سے جاری تھی، اور جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو افغان طالبان کی درخواست پر اگرچہ یہ جھڑپیں رک چکی ہے اور 48 گھنٹے کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سیز فائر ہو چکا ہے، مگر نووارد وزیر اعلیٰ کے لیے ایک بڑا امتحان سرحدوں کی اس کشیدگی میں اس معاملے پر ہے کہ جس کا تعلق خود خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے ہے۔ آپریشن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا امتحان اس تناظر میں ہونا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا عسکری بندوبست یا موجودہ حکومت جس طرح سوچتی ہے، جو تناظر رکھتی ہے اس آپریشن کا، اس تناظر سے اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 بانی تحریک انصاف اور اس بندوبست کی واحد سب سے مضبوط قوت عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہے۔ عمران خان خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کے حامی نہیں ہے، اور وہ پختونخوا معاشرے کی بنت اور بناوٹ میں، اس کے قبائلی ڈھانچے میں اور پختونوں کی خاص نفسیات میں اس بات کو سمجھتے ہیں، تاریخی طور پر یہ نتیجہ رکھتے ہیں اس کا کہ کسی بھی طرح یہ معاملہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے، یہاں تک کہ عمران خان افغانستان سے بھی بات چیت کے قائل ہے۔ سہیل آفریدی کی تقریب حلف برداری کے ساتھ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو توپوں کی گھن گرج 48 گھنٹے کے لیے رکی ہے، صرف یہی ایک مسئلہ ہو، بلکہ جب یہ تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو موجودہ حکومت، وفاقی حکومت کے لیے کچھ نئے چیلنجز بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی ایک نئی مساوات قائم ہو رہی ہے، اور یہ جو تعلق کی تشکیل ہے یہ خطے میں علاقائی توازن کو تبدیل کر دینے والی ہے۔ اسی طرح پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی اب کچھ نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تمام اطلاعات یہ گردش کر رہی ہے کہ چین پاکستان کے حالیہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات پروان چل رہے ہیں اس حوالے سے ایک خاص طرح کا ذہن رکھتا ہے، اور وہ سگنلز دے رہا ہے کہ پاکستان جن چیزوں میں داخل ہو رہا ہے یا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جس کھیل کو رچا رہا ہے، وہ تعلقات علاقائی حوالے سے اور عالمی سطح پر جو چین کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس سے لگا نہیں کھاتے، اور اگلے دنوں میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک سب مہری کے علاوہ خاموش قسم کی رسہ کشی کا بھی ہمیں سامنا ہوگا۔ یہی ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات بھی مستقل طور پر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو معاہدے کی ایک بیل مڈھے چلی ہے، اس تناظر میں مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالات تشکیل پا رہے ہیں اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک خطرہ اور خدشہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں موجود ہے، اور پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب سے تعلقات ہیں، اس تعلق کی منہج کی جو تشریح عوامی ذہنوں میں ہو رہی ہے، جو تفہیم ہو رہی ہے، وہ اسرائیل کے ہی تناظر میں ہے۔ چنانچہ
پاکستان کے اندر ہر سطح پر اس حوالے سے ایک بے چینی ہے، مگر خود پاکستان کے اندر حالات ایسے ہیں کہ جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے، مرکزی ذرائع ابلاغ کا دھارا ہے، وہ مکمل کنٹرول ہے۔ خبریں خاص طرح کی گردش میں آتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر براہ راست ہماری میڈیا میں نشر ہو چکی ہے اور اس پر سوالات ہی سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر احتجاج کی کوئی بھی لہر ایسی نہیں ہے جو کنٹرول نہ ہو۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ انسٹرومنٹل رہنے والی جماعتیں جو ہے وہ اگر سڑکوں اور گلیوں میں آ رہی ہے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ خود ان فارمولوں سے مختلف ہے جو ہمیشہ پاکستان کے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا وہ ابتدا میں تو آپس کا میچ یا دوستانہ میچ سمجھا گیا، مگر بعد میں جو اس کا انجام ہوا اس کے بعد مختلف قسم کے مفروضے گردش کر رہے ہیں اور اس کی تشریح سب اپنے اپنے زاویے سے کر رہے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو تحریک لبیک میں خادم رضوی صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں دونوں، جو اب خادم رضوی صاحب کے بعد اس تنظیم کو سنبھالتے ہیں، وہ دونوں ہی مفقود الخبر ہیں اور ان کے متعلق طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ سعد رضوی صاحب کو پولیس ہی اپنے ساتھ لے گئی ہے، لیکن اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جن کے ساتھ گئے تھے سمجھا یہ گیا کہ وہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، یہ سمجھا گیا، اور اب جو دوسرا ورژن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ نہیں، وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کہیں غائب ہو گئے۔ البتہ ان کے جو چھوٹے بھائی انس رضوی صاحب ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، مگر اس کو بھی پولیس آفیشلی طور پر نہیں مان رہی۔ سعد رضوی کہاں ہیں اور انس رضوی کہاں ہیں یہ کچھ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انس رضوی اور سعد رضوی کے حوالے سے اس قوم کو، اس ملک کو، یہاں کے عوام کو کیا خبریں سننی پڑیں۔ لیکن بہرحال تحریک لبیک کے انجام میں جو مفروضہ سیاست کے جتنے عنوانات ہیں ان پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، نئے سرے سے زاویہ بند تجزیے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں جو سب سے مضبوط نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کو اس انجام سے دوچار کرنے کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تھے تو وہ اس پیغام کے ساتھ گئے تھے کہ ہم ان لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہے ہیں جو ہمارے ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والا وہ ایجنڈا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کی چھتری تلے پرورش پا رہا ہے، اور اس ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہر قوت کو ہم کچل دیں گے۔ یہ پیغام ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھاتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح خوشامد کو پسند کرتے ہیں اسی طرح اپنے مخالف کوئی بھی روڑا جو پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی ان کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹائے جانے یا سلٹائے جانے کی کوشش کو بھی وہ اسی طرح پسند کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی خوشامد کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک نظریہ تو یہ زیر گردش ہے، لیکن دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کے جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے اس میں اس خطرے کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کسی بھی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صورت میں عوامی جدوجہد کے حوالے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی سہیل آفریدی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی تحریک برپا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو عمران خان کی رہائی کے بنیادی نعرے پر ہو اور جو کنٹرول نہ ہو۔ اس سے قبل جو کوشش ہوئی ہے 4 اکتوبر اور 26 نومبر کی، جسے سیبوٹاج کرنے کی تمام تر ذمہ داری علی امین گنڈاپور پر عائد ہوتی ہے، جب تحریک انصاف کے کارکنان جوک در جوک نکلے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، مگر جس طرح ان جذبات کو ڈی چوک پر لا کر یا اسلام آباد میں لا کر علی امین گنڈاپور نے انتہائی چالاکی سے، انتہائی عیاری سے تحلیل کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح انہیں مایوس کیا، اس کے بعد بڑی حد تک یہ جو نظام تھا یہ مطمئن تھا کہ اب
تحریک انصاف کے کارکنان اس عدم اعتماد کے باعث جو ان کے اپنے ہی رہنماؤں پر ان کا پیدا ہو چکا ہے شاید باہر آ کر کوئی جد و جہد نہ کر سکیں۔ مگر سہیل آفریدی چونکہ ISF سے تعلق رکھتے ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، پھر اس کے بعد انہوں نے یوتھ ونگ کو جوائن کیا، مجموعی طور پر جو ان کی شخصیت کا پورا ڈھانچہ ہے وہ ایک متوسط طبقے کے فرد کا ہے جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے اور جو سیاسی طور پر ایسا کوئی ورثہ نہیں رکھتے، جو خاندان در خاندان سیاسی معاملات کے حوالے سے تعلقات کی ایک منہج میں پرورش پاتا ہو اور جنہیں مینج کرنا آسان رہتا ہو، بلکہ وہ ایک ایسے آدمی ہیں جو گلی محلوں سے اٹھے ہیں، جن کی ویلیوز ہوتی ہے، جو ویلیوز ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ متوسط اور زیر متوسط طبقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو بالائی طبقہ ہے وہ عام طور پر اصولوں پر، اقدار پر، ویلیوز پر سمجھوتے کرتا ہے اور اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو متوسط طبقہ ہوتا ہے اور زیری متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ اصولوں، اقدار اور ویلیوز کے لیے اپنی زندگی کو کھپاتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ چنانچہ سہیل آفریدی ایک ایسے ہی پس منظر سے آئے ہیں اور عمران خان نے ان کا انتخاب کر کے دراصل جد و جہد کا ایک ایسا چہرہ منتخب کیا ہے کہ جو آئندہ دنوں میں کٹھن حالات میں ثابت قدم رہے، یا کم از کم وہ تحریک انصاف کے ان کارکنوں کو مایوس نہ کرے جو کسی بھی عمران خان کی اپیل پر میدان عمل میں آ سکتا ہو یا سرگرم عمل ہونے کی جستجو رکھتا ہو۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ یا جو موجودہ نظام ہے یا جو بندوبست ہے وہ سہیل آفریدی کے انتخاب کے حوالے سے اسی وجہ سے نالا تھا اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی کسی طرح وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ اس کے لیے جو کوششیں کی گئی، اگر آپ اس کو جلدی سے اپنے ذہن میں تازہ کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تاثر جو علی امین گنڈاپور نے پھیلایا تھا کہ 22 PTI کے ارکان ایسے ہیں جو نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں شاید تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ ایک ان ایڈوائزڈ پریس کانفرنس یہاں پر ہوئی پشاور میں، جن لوگوں نے بھی اس پریس کانفرنس کا مشورہ دیا تھا وہ انتہائی غلط تھا۔ اگر عسکری قوتوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور حلقوں کو ایسی کوئی کوشش بھی کرنی تھی تو بالواسطہ کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح یہ کوشش کی گئی اور جس طرح براہ راست پیغامات دیے گئے اس میں ایک ہیجان نظر آیا، ایک غصہ نظر آیا، اور اس غصے نے اور اس ہیجان نے PTI کی قوت کو زیادہ مرتکز کیا اور جو PTI کے لوگ تھے ان کو متحد کرنے میں کردار ادا کیا۔ تو یہ جو معاملہ تھا یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک عدالتی کارروائی ہے اور یہ جو عدالتی کارروائی کا پورا معاملہ ہے یہ بھی محض اس وجہ سے تحریک انصاف کے حق میں گئی ہے کہ PTI کا کوئی بھی رکن اس معاملے میں بکنے کو تیار نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں 90 کے 90 ارکان نے ووٹ دیے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ اس وقت 5 ارکان بیرون ملک میں تھے، وہ بھی بر وقت پاکستان پہنچے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پہنچے اور انہوں نے بھی یقینی طور پر سہیل آفریدی کو ووٹ دیا۔ اس دوران جو ایک اور کوشش ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پورے سیاسی معاملات میں اپنا لچ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا وہی کھیل کھیلا جو متحدہ مجلس عمل میں خیبر پختونخوا میں حکومت ملنے کے بعد وہ مسلسل اپنے ہی حلقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ اپنے حلقہ فکر کے لوگوں کو اپوزیشن کا ایک چہرہ بنا کر مطمئن کرتے ہیں، ان نظریات کے لیے گفتگو کرتے ہیں لچھے دار جو بنیادی طور پر اس تحریک کی ماضی کا حصہ اور خاصہ تھا، لیکن عملاً وہ جو سیاسی کھیل ہے اور جو سیاسی بندوبست ہے ان کے بالواسطہ طور پر رفیق بنے رہتے ہیں، خاموشی سے ان کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو وہ چلانے کی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی، اس کے بمصداق مولانا فضل الرحمان جو کھیل کھیلتے ہیں وہ کھیل انہوں نے یہاں بھی کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ پچ کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس وزیر اعلیٰ کو حمایت اس لیے نہیں مل سکتی تھی کہ PTI کے ارکان کو توڑنے کی جو قوت تھی وہ یہاں پر ناکافی ثابت ہو رہی تھی، یا یہاں پر اس قوت کو سرد مہری کا سامنا تھا، یا پھر اس قوت کے لیے ممکن العمل نہیں رہ گیا تھا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر یہ کام التوا میں ڈال دیا گیا ہو۔ مگر بہرحال جو بھی صورت رہی ہو
مولانا فضل الرحمان نے جہاں جو بازی یہاں پر کھیلی تھی وہ بازی کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ پی ٹی آئی کے ان حلقوں میں جو مولانا فضل الرحمان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، وہاں مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک بار پھر جو غصے کے جذبات ہیں وہ عبت کر آئے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہو، سہیل آفریدی کی تقریب حلف برداری نے آج ان سیاسی کارکنوں کو ایک دھارس دی ہے جو اپنی جد و جہد پر یقین رکھے ہوئے ہیں، چاہے یہ سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، وہ چاہے پی ایم ایل این سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ اب بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کے باوجود کہ ان کی لیڈرشپ اس پورے کھیل میں انحراف کر چکی ہے، مگر وہ کوئی نظریاتی ذہن رکھتا ہے، یا ابھی بھی اس کے ذہن میں اس نعرے کی کوئی عزت ہے، یا وہ خواہ پیپلز پارٹی کا ہو جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی عوامی جد و جہد کی بنیاد ڈالی تھی، اگرچہ وہ اب آصف علی زرداری کے ہاتھوں میں آ کر مکمل طور پر آلودہ اور کرپٹ ہو چکی ہے، اور اب اس جد و جہد کا نام و نشان بھی ڈھونڈنے اور کھرچنے سے بھی نہیں ملتا۔ تو بہرحال اس کے باوجود کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی کارکن ہو، اگر وہ سول ملٹری ریلیشن میں، اگر وہ سول ملٹری تعلق کی مساوات میں سول بالادستی کا قائل ہے، یا وہ پاکستان کے اندر کوئی صبح جمہوریت کو دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ پاکستان کے اندر سول بالادستی کے کسی چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک امید ہے یہاں پر کہ جد و جہد کامیاب بھی ہوتی ہے، کوششیں ناکام ہمیشہ نہیں ہوتی، اور اس کوشش کی کامیابی کا صحرا اگر کسی ایک آدمی کے سر ہم سجانا چاہیں تو عمران خان کے بعد میدان عمل میں وہ سلمان اکرم راجہ تھے، جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے مسلسل اپنی مختلف تدبیروں سے جد و جہد کو کامیاب بنایا، اور وہ عمران خان کی توقع کے عین مطابق سرگرم عمل رہے۔ یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور سے نجات پانا ضروری تھا، ٹھیک اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر گوہر سے نجات پانا کتنا ضروری ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ سیاسی قیادت ان سیاسی کارکنوں پر انحصار کرے جو ویلیوز پر انحصار کرتے ہوں، جو سیاسی اقدار پر یقین رکھتے ہوں، جو نظریے کی بالادستی کے لیے کارگزار رہتے ہوں، جو اپنے قیادت کے لیے اور اپنی سیاسی جماعت کی جد و جہد کی حفاظت کے لیے خطرات مول لینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک نئی صبح تراش کر لائیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔